اللہ کریم نے بنی کنانہ سے بنی قریش کو چنا۔ فہر بن مالک۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت پر فہر سے جا ملتا ہے۔ فہر ہتھیلی جتنے پتھر کو کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابی غالب ہے۔ فہر ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد قریشی کہلائی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا۔ ان کی والدہ کو سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم ویل کہتے ہیں پسند تھی۔ ویل باقی تمام مچھلیوں پر حاوی رہتی ہے۔ طاقت اور قوت اس کی خوبیاں ہیں۔ اس مچھلی کی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قریش رکھا۔ یہ اپنے زمانے میں اہل مکہ کے سردار تھے۔ حسان بن کلال حمیری نے یمن سے آ کر مکہ پر حملہ کیا۔ حسان بن کلال کا مقصد وہ پتھر جن سے اللہ کے نبی ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تھی ان کو یمن لے جانا تھا۔ اس کی تفصیل ہاتھی والے میں بیان ہوگی۔ عرب قبائل کے سپہ سالار فہر بن مالک تھے۔ اس جنگ میں یمن کی فوج کو شکست ہوئی۔ حسان بن کلال کو حارث بن فہر بن مالک نے قید کیا۔ حسان 3 سال قید رہا۔ اس جنگ میں فہر بن مالک کا پوتا قیس بن غالب بن فہر شہید ہوا۔ غالب بن فہر۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت پر غالب سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام بنت حارث بن تمیم ہے۔ ان کی کنیت ابو تمیم ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تمیم اور حارث ہیں۔ لوئی بن غالب۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر لوئی سے جا ملتا ہے۔ لوئی لوا یعنی علم یا پرچم سے ماخوذ ہے۔ ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت یخلد بن ندر ہے۔ یہ بڑے جہاندیدہ شخص تھے، حکمت، علم اور بصیرت والے تھے۔ لوئی کو اللہ کریم نے نرم طبیعت اور دانائی کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن میں ایسے ہی جملے آپ کی زبان سے نکلتے جو ضرب المثل بن جاتے تھے۔ ان کے چند اقوال یہ ہیں: جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی، اس کا ذکر مسلسل ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ اس نیکی کا ذکر کرے۔ جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے اور اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ کعب بن لوئی۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر کعب سے جا ملتا ہے۔ کعب کے معنی ہیں اونچے ٹخنے اور بلند قدم رکھنے والا۔ اسے عزت کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کعب کی کنیت ابو حسیس ہے۔ وہ جمعے کے دن عبادت کیا کرتے تھے۔ اس عبادت سے پہلے خطبہ بھی ہوتا تھا۔ اس دور میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ اس زمانے کی نماز جمعہ تھی۔ رسول اللہ کے باپ دادا میں کعب کی شخصیت بڑی نمایاں تھی۔ کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے۔ آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ خطبے میں لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا درس دیتے، انہیں سمجھاتے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل عنایت کی ہے اسے کائنات میں غور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگو، اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ نصیب ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس نبی کی خوشخبری موسیٰ اور عیسیٰ نے دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملے اور میں اس کی مدد کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دوں۔ کاش میں اس وقت موجود ہوں اور اس نبی کی مدد کروں جب اس کا قبیلہ اس کے خلاف ہو۔ کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ عام الفیل تک عرب اپنے سالوں کا ہی کرتے رہے۔ کعب اور رسول اللہ کی آمد کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ انہی کے بیٹے عدی کی اولاد میں عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔